سعودی عرب میں کل عید ہوگی یا نہیں، اعلان کچھ دیر بعد۔ پاکستان میں کل شوال کا چاند نظر آنے کا 50-50 امکان۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے ارکان لاہور میں بیٹھک لگائیں گے۔ ملک بھر میں ایک دن عید ہونی چاہیے، عوام کی خواہش۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا دورہ میران شاہ، بنو میں ٹی ڈی پیز کے ساتھ افطار، متاثرین کی گھروں کو واپسی سے متعلق بریفنگ۔ میری درخواست عمران خان صاحب سے یہ ضرور ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو کنٹینر میں بٹھانے سے پہلے ذرا ان سے سر محل کے بارے میں ضرور پوچھ لیجئے گا، ان سے $60 ملین سوئس بینک اکاؤنٹس کے بارے میں ضرور پوچھ لیجئے گا۔ عمران خان سے چودھری نثار کی درخواست، جیالوں کی چیخ و پکار گروپ پر تنقید۔ آصف علی زرداری اور انڈر 19 لیڈر قرار دیے گئے بلاول پر اثاثے ظاہر نہ کرنے کا الزام۔ پیپلز پارٹی کے چیخ و پکار گروپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو آسان مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اثاثجات کا اعلان کریں۔ 5 سال آصف زرداری اس ملک کے صدر رہے، ایک دن بھی اپنا اثاثے کا اعلان انہوں نے نہیں کیا۔ آزاد کشمیر میں شفاف الیکشن کے لیے فوج کی تعیناتی کا فیصلہ۔ امجد صابری کی ٹارگٹ کلنگ کے معاملے میں پیش رفت، اویس شاہ اغوا کیس کے مجرم بھی پکڑے جائیں گے، وزیر داخلہ کا عزم۔ اویس شاہ کا اغوا، سپریم کورٹ نے ایس ایس پی ساؤتھ کراچی کو ہٹا کر محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا۔ سزا یافتہ مجرموں کو پیرول پر رہا کرنے کی رپورٹ طلب، ڈائریکٹر پیرول کی سرزنش۔ وفاق اپنا قبلہ درست کرے، پیپلز پارٹی کی آخری وارننگ۔ عوام سے لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر آنے کی اپیل کر دی۔ رہنما کہتے ہیں بجلی فراہم نہ کی گئی تو دفاتر کھلنے نہیں دیں گے۔ پنجاب کے اسپتالوں میں جنرل وارڈز ایئر کنڈیشن کرنے کا فیصلہ۔ شہباز شریف کہتے ہیں ادویات کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے گی، کوئی شک نہیں گورننس کے ایشوز ہیں۔ ڈھاکہ حملے میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید، بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ خبروں سے بدنیتی ثابت ہو گئی۔ دفتر خارجہ کا رد عمل، بنگلہ دیشی حکام کی بروقت وضاحت کا خیر مقدم۔ بہت زیادہ کنجوس، ابھی اپنی شاپنگ کر لی ہے انہوں نے، لیکن اب میری باری آئی ہے تو گرمی بہت ہے، گھر چلیں اور بجٹ تھوڑا ٹائٹ ہو گیا ہے بس اسی طرح سے میرے معاملے شاپنگ کے معاملے میں پورا مہینہ وہ مجھ سے بالکل لا تعلق رہتے ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ عید کے دنوں میں ظاہر ان کو پتا تھوڑا سا برڈن پڑنا ہے، اس لیے وہ ان دنوں میں ذرا اوائڈ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں تاکہ پیسے نہ خرچ کرنے پڑے۔ پیسے بچانے کے لیے شوہروں کے 100 بہانے، خواتین جیبیں خالی کرانے میں مصروف۔ بازاروں میں عید کی خریداری، مردوں کو بچے سنبھالنے کے کام پر لگا دیا۔ عورتیں جان چھوڑیں گی تو ہم اپنی شاپنگ کریں گے نا، یہ تو ہمارے پرس خالی، بیگز خالی، ہم نے صرف بچوں کو سنبھالنا ہے، لک آفٹر کرنا ہے، اور اپنی شاپنگ یہ کریں گے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں، وہی پرانی شرٹس، پرانی جینز ایز یوزول۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں سگت جی۔ عید سے پہلے مہندی اور چوڑیوں کے سٹالز پر رش، بچہ پارٹی کی فرمائشیں عروج پر، بازاروں کے قریبی علاقوں میں بدترین ٹریفک جام۔ بیگم کے لیے جو شاپنگ ہے وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، ساری دنیا میں خواتین کی جو چوائسیز ہیں وہ بڑی اسپیسیفک ہوتی ہیں، اور لائک وائز میری وائف کی بھی چوائس ایسی ہے، سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ سلمان بٹ کے لیے اپنا کرتا لینا آسان، بیوی کے لیے کپڑوں کی خریداری کڑا امتحان۔ احسان عادل نے بھی کراچی سے شاپنگ کر لی۔ بکروں کی کھال سے چپل تیار، بابا نور الدین نے عمران خان کو عید کا تحفہ خود پہنایا۔ متوالا 2 قدم آگے، نواز شریف کے لیے شیر کی کھال سے بنا جوتا لے آیا۔ میں ہفتے کو آیا تھا، مجھے کہا کہ پیر کا بھی نہیں انتظار کرنا، پیر کو بھی نہیں ہوں گے، لیکن میں مجبوراً آ گیا۔ بچے ہمارے یہاں کس طرح ان کی عید کریں، کس طرح ان کے پیٹ پالیں، اتنا پتا ہے کہ جمعے کی ہماری چھٹی ہے یکم کی، یہ نہیں پتا کہ یکم والے بھوکے بھی مر جائیں۔
دل میں پوتوں اور نواسیوں کو عیدی دینے کا ارمان، بزرگ پینشنرز دن بھر پریشان، افطار تک لمبی قطار میں انتظار، مغل پورہ لاہور میں احتجاج۔ سرکاری ملازمین حاضری لگا کر 9-2-11 دن بھر دفاتر میں سناٹا، کرسیاں خالی، عید کی چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی مزے، سائل مایوس۔ وہ تو یہاں بندے کا بچہ نہیں ہے، سارے جو بھی تھے سرکاری ملازم سارے بھاگ گئے ہیں۔ جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آج تو افسر جو ہیں وہ چھٹی پہ ہیں۔ یہاں تو نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہے، لیکن بندہ کوئی نہیں ملتا ادھر، سب بھاگے ہوئے ہیں، اس طرح بھاگے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ کوئی قحط نازل ہو گیا، کیا ہوا، عید نہیں ہوئی، کیا ہو گیا۔ عید سے پہلے ٹماٹر اور لیموں کی مصنوعی قلت، کراچی میں دام 200 اور لاہور میں 160 روپے کلو ہو گئے، قیمت سن کر شہری لال پیلے۔ ٹماٹر دیکھنے میں تو بہت شوق ہے، اور اب جب اس کی قیمت میں نے پوچھی تو میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ ہم تو دہی کرتے ہیں استعمال، ٹماٹر چھوڑ دیتے ہیں پھر۔ بارش کی وجہ سے ٹماٹر آگے ہے ہی نہیں، شارٹ ہے، اس وجہ سے ٹماٹر مہنگا ہے، منڈی میں مال مل رہا ہی نہیں۔ عید کی چھٹیوں میں بجلی نہیں جائے گی، حکومت نے خوشخبری سنا دی، کراچی سمیت سندھ بھر میں CNG اسٹیشنز بھی کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ کراچی والوں نے گلو بٹ سٹائل اپنا لیا، کورنگی انڈسٹریل ایریا میں عید بونس نصف دینے پر فیکٹری ملازمین آپے سے باہر، ایک گاڑی پھونک دی گئی، کئی کے شیشے چکنا چور، مشتل افراد سامان لے اڑے۔ بونس لیکن سال میں یہ پورا دیتے تھے، اب ان لوگوں نے بولا 15 دن کے بعد بولا بونس آپ کو آدھا ملے گا، آدھا کیوں دیں گے بھائی؟ عید کے موقع پہ ہم لوگ کا یہ بونس جو یہ بینیفٹ ہوتا ہے، جس میں ہمارے بچوں کا کپڑے لتے یہ وہ عید کے لیے بنتے ہیں، یہیں سے بنتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو جو بھی پیمنٹ ملتی ہے وہ مہینے میں اخراجات ہو جاتی ہے۔ نیو کراچی میں کمپریسر پھٹنے سے برف خانے کی چھت گر گئی، 6 افراد جاں بحق، گیس پھیلنے سے پورا علاقہ متاثر، ملبہ اٹھانے کے لیے کرائے پر مشینری منگوانا پڑ گئی، امدادی کام میں تاخیر پر حکام کا انوکھا جواز۔ تاخیر 7:30-8 بجے یہ کام ہوا ہے، اطلاع ملی ہے آتے ہوئے، ایکسیویٹر بہت سلو چلتا ہے، ایکسیویٹر کوئی 80 یا 120 یا 200 کی سپیڈ میں نہیں چلتا ہے۔ کوئی سرکاری مشین یہ سارے ہم نے خود ارینج کیے ہیں، ہم پولیس والوں نے ارینج کیے ہیں۔ راولپنڈی کے علاقے ڈھوک پہاڑی میں رشتے کا تنازع 4 جانے لے گیا، فائرنگ سے میاں بیوی اور 2 بچے قتل۔ کویت میں جھلس کر جاں بحق 3 افراد میاں چنو میں سپرد خاک، اہل علاقہ غمزدہ۔ گجرانوالہ میں 8 بینک ڈکیتیوں کے 4 ملزمان گرفتار، 3 گارڈز کو قتل کرنے کا انکشاف۔ پنڈی، ملتان، فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں مقدمات درج ہیں، پولیس حکام۔ اسلام آباد کا پارلیمنٹ لاجز بھی غیر محفوظ، طلال چودھری کے فلیٹ کا صفایا، چور $3000 اور جیولری لے کر رفو چکر، مقدمہ درج۔ خانیوال کے قریب راولپنڈی سے کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس کی 4 بوگیاں الٹ گئیں، 15 افراد زخمی، ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر۔ نوشہرہ کے علاقے پیر پیائی میں سیلاب آ کر بھی چلا گیا، ضلعی انتظامیہ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، قریبی آبادی معجزاتی طور پر محفوظ۔ چترال کے تباہ حال گاؤں ارسون میں امدادی کارروائیاں جاری۔ دمام میں پھنسے پاکستانیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی، مسئلہ حل کرنے کے لیے رابطے، وطن واپسی جلد ممکن ہو سکے گی، دفتر خارجہ کا بیان۔ لارڈ نذیر نے بھی سعودی حکام کو خط لکھ دیا۔ آؤٹ آف ٹرن پروموشن کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے مزید 42 انسپیکٹرز کی تنزلی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، بحال ایس پیز، ڈی ایس پیز اور انسپیکٹرز کی تعداد 62 ہو گئی۔ قندیل بلوچ نے جن وجوہات پر سیکیورٹی مانگی وہ زیادہ اہم نہیں، متعلقہ تھانے سے رابطہ کر لیں، وزارت داخلہ نے تحفظ دینے کی درخواست مسترد کر دی۔
बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने मीरान शाह का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने बन्नू में आर्जी तौर पर बेघर अफराद के साथ इफ्तारी की। आर्मी चीफ को मुतासिरीन की वापसी पर ब्रीफिंग भी दी गई, ये कंफर्म किया है ISPR ने। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने मीरान शाह का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने बन्नू में आर्जी बेघर अफराद के साथ इफ्तारी भी की, जबकि आर्मी चीफ को मुतासिरीन की वापसी पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो कि आज मीरान शाह पहुंचे, उन्होंने मीरान शाह का दौरा किया और वहां पर उन्होंने आर्जी तौर पर बेघर अफराद के साथ इफ्तारी भी की और जो तमाम अफराद वहां पर मौजूद थे उनकी अपने घरों को वापसी के हवाले से आर्मी चीफ को ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जिन्होंने दौरा किया है मीरान शाह का, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर न सिर्फ उन्होंने इफ्तारी की है बल्कि वहाँ मौजूद जवानों से मुलाकात भी की है, उनसे मुसाफा भी किया है, उनका हौसला भी बढ़ाया है और इसके अलावा उन्होंने यहाँ मौजूद जो आर्जी तौर पर बेघर अफराद हैं उनके साथ खुसूसी तौर पर इफ्तारी की और उनमें तहाइफ भी तकसीम किए। आगे बढ़ते हैं, चांद की बात हो जाए। ऐसे में बताया जा रहा है कि शव्वाल के चांद की पैदाइश हो गई है और मंगल को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 28 घंटे होगी और मंगल को चांद 40 मिनट से ज्यादा तक उफक पर रहेगा। पसनी, गवादर, कराची में चांद नजर आने के इम्कानात हैं। कल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी है और ऐसे में माहिरीन ये बता रहे हैं कि शव्वाल के चांद की पैदाइश हो चुकी है। ईद का चांद साइंसी तौर पर हो मौजूद मगर मतला हो अबर आलूद, तो रुयत के बगैर ईद का ऐलान किया जा सकता है या नहीं? उलमा और माहिरीन फल्कियात की आरा अलग अलग। उलमा के मुताबिक बादलों की वजह से चांद नजर न आए तो 30 रोज पूरे करने का हुक्म दिया गया है। अगर चांद नजर आ गया 29वें दिन तो ईद का ऐलान होगा। अगर चांद नजर नहीं आ रहा, चाहे बादल हैं या कोई और मामलात है, तो सिर्फ साइंस की बुनियाद पर ईद का ऐलान नहीं किया जा सकता। ये साइंसी कैलकुलेशंस के मुताबिक कल चांद नज़र आने के चांसेस हैं, क्योंकि चांद की उम्र कल पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे कोई 28 घंटे होगी और चांद 40 से 45 मिनट तक गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान पे नजर आएगा। रमजान और ईद की रोयत का ऐलान क्योंकि सरकारी तौर पर किया जाता है, इसलिए उलमा और माहिरीन फल्कियात मिलकर ही इस मामले का कोई हल निकाल सकते हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद कब नजर आएगा? मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल लाहौर में होगा और ऐसे में माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों में शव्वाल उल मुकर्रम का चांद मंगल को नजर आने के कवी इम्कानात हैं। शव्वाल का चांद कब नजर आएगा, सबको है इसका इंतजार। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मंगल को मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सदारत में लाहौर में होगा। लाहौर में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 15 साल बाद हो रहा है। मुल्क में जोनल कमेटियों के इजलास इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा में होंगे। जिले कमेटियाँ ईद उल फितर का चांद देखने के लिए अपने अपने मुतालिका जिले दफातर में इजलास का एहतमाम करेंगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों में भी शव्वाल का चांद मंगल को नजर आने के कवी इम्कानात हैं। तो चांद की रुयत के हवाले से हमेशा तनाज़ा रहा है और बहुत से ममालिक में चांद की रुयत को साइंसी बुनियादों पर तय करके सालाना एक कैलेंडर भी जारी कर दिया जाता है। पाकिस्तान में चांद की रुयत के लिए साइंस का इस्तेमाल किस हद तक किया जाता है, इस पर हमने अपने स्टूडियोज में गेस्ट को भी बुलाया है जो कि इस हवाले से बात भी करेंगे। माहिर फल्कियात प्रोफेसर जहांजेब कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि उनके साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब। गुफ्तगू शुरू करते हैं। जहांजेब कुरैशी साहब, चांद की एक दफ़ा जब पैदाइश हो जाती है तो उसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरे खित्ते के लिए एक ही होता है या फिर ये वेरी करता है इलाका जोग्राफिया के हिसाब से, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ औकात में चांद की पैदाइश होगी और वो नज़र आएगा वहाँ? जी हाँ, चांद की पैदाइश जहाँ तक सवाल है ये मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुख्तलिफ ही होता है, वरना जैसे सऊदी ईद अमूमन हमसे एक दिन पहले होती है। अब चांद का एक होता है
اس کا مطلب اس کی ایج آف دا مون اتنے گھنٹے کا ہو گیا 23 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا سرٹنلی ایک فیکٹر ہوتا ہے. منیمم کتنے گھنٹے ہونا ضروری ہے کہ چاند نظر تقریباً 23 سے 24 گھنٹے کم از کم ہو. یہ اس کی پریلیمنری ایک ریکوائرمنٹ ہے, ایک بیسک ون آف دی بیسک ریکوائرمنٹ. لیکن یہ اوتھینٹسٹی نہیں ہے. جو اوتھینٹسٹی ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ چاند کا, سورج کا اور زمین کا آپس میں زاویہ ہے وہ کتنے ہیں. وہ کم سے کم سائنس کے حساب سے 9 ڈگری سے ابو اوپر ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب, اسلامی لحاظ سے کس طرح چاند کو دیکھا جاتا ہے, جسے کہتے ہیں سائنسی لحاظ سے چاند کی عمر کا تو اندازہ لگایا جاتا ہے, اسلامی لحاظ سے کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت عرصے سے اس مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا ممبر ہوں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ ہم حدیث کے مطابق چلتے ہیں اور اس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام, موسمیات کے ماہرین, فلکیات کے ماہرین جو ہیں اس میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں, مگر ہم شہادت پر یا جہاں پر ہماری کمیٹی بیٹھی ہے اور وہاں جیسے بہت زیادہ چانسز بتائے جا رہے ہیں کہ کل لاہور میں بھی آنے کے ہیں اور اسی طرح پورے ملک میں, تو جیسے کراچی میں ہم نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا اور وہ بالکل ہمارے سامنے تھا, اور پھر اسی ٹائم جو ہے اعلان ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے تراویح اور اس کے بعد روزہ کا اہتمام کیا. ہونی چاہیے مولانا صاحب؟ ایک شہادت, مگر اس کی گواہیاں جس طرح ہیں وہ موجود ہونی چاہیے, یا 2 بھی ہو سکتی ہیں, 3 بھی ہو سکتی ہیں. اس طرح شہادت پہ ہے کہ اگر کوئی صحیح شہادت ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ آیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس علاقے میں بھی کیونکہ کمیٹی بیٹھتی ہے, وہاں پر ڈسٹرکٹ کمیٹی بھی بیٹھتی ہے, زونل کمیٹی بھی بیٹھتی ہے, صوبے کے لیول پر بھی کمیٹی بیٹھتی ہے, تو یقیناً اگر کسی علاقے میں ایسا ہوا ہے تو ہم باقاعدہ اس کی پوری جو ہے چھان بین کرتے ہیں. اچھا, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلع اگر صاف ہے, اگر مطلع ابر آلود ہے اور چاند کی پیدائش ہو بھی چکی ہے اور دیکھا نہیں, انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا, عین الیقین نہیں کیا جا سکتا, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ یہاں نہیں ہوتا, جیسے لاہور میں نہیں ہے, جیسے دوسرے شہروں میں نہیں ہے, تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ گوادر میں ہے یا دوسرے ایسے علاقوں میں ہے جہاں پر بالکل مطلع صاف ہے, تو وہاں نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی صاحب, دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں ہم نے دیکھا کہ جو فالو ہی نہیں کرتے اس طرح سے کہ چاند دیکھیں اور نہ دیکھیں, وہ تو ایک کیلنڈر انہوں نے بنا لیا اور اسی پہ چل رہے ہیں. تو وہ بھی اسلامی ممالک ہیں, ان میں اور ہم میں پھر کیا فرق کیا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ وہ یوں کہہ لیں کہ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہے. ویسے ایک لونر کیلنڈر بنا ہوتا ہے اور وہ اسی کے حساب سے چلتے ہیں اور اسی کے مطابق ہی عید ہوتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ 100 سال کے یعنی آگے تک کا بتا سکتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا؟ ہاں جی, تقریباً بتا سکتے ہیں. جیسے ہمارا پاکستان کا تعلق ہے, اس میں جو جس طرح جو ہمارے علاقہ جاتے ہیں ساؤتھ کی طرف جو ہے نا, یہاں تو جس طرح ہے کراچی ہے, سندھ ہے, اور وہاں پہ چانسز نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ چاند غروب ہونے, سورج غروب ہونے اور چاند کے نظر آنے میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ لمٹ بڑھی جاتی ہے. اسی طرح جو ہمارے زمین موو کریے ویسٹ ٹو ایسٹ, تو جو علاقے سعودیہ ہے, جس طرح ہے گوادر ہے, بلوچستان, وہاں چاند نظر چانسز زیادہ ہوتے ہیں پہلے آنے کے. ایک ہی چاند ہے لیکن مسائل اس کے بہت زیادہ ہیں. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. ادھر ایک ہم نمبر بھی دینا چاہتے ہیں اگر لوگوں تک یہ پہنچ جائے, 0321941041. اگر کسی کو چاند یا اس کی شہادت, وہ اس نمبر پر فون کر بتا سکتا ہے, اور اسی طرح 99210860 یہ بھی ہمارا نمبر ہے. نمبر جو ہے وہ ناظرین نے نوٹ کر لیے. انشاءاللہ العزیز اگر کسی کو بھی اس طرح کی مطلب وہ دیکھتا ہے چاند کو تو وہ ہمیں مطلع کر سکتا ہے, اور اس کے بعد ٹھیک ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھے, چاند کو کہیں نیچے آسمان کی طرف. بہت شکریہ آپ کا مولانا سید محمد عبدالقویر آزاد. داخلہ چودھری نثار نے پیپلز پارٹی کو چیخو پکار گروپ بلاول کو انڈر 19 لیڈر قرار دے دیا. عمران خان کو بلاول سے ان کے اثاثے پوچھ لینے کا مشورہ بھی دے دیا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں قمر المنور. چودھری نثار کا پیپلز پارٹی اور بلاول کی کم عمری پر طنز کے تیز دھار جملوں سے وار. آصف زرداری اور بلاول سے اثاثوں کے بارے میں استفسار. 5 سال آصف زرداری اس ملک کے صدر رہے, ایک دن بھی اپنا اثاثے کا اعلان انہوں نے نہیں کیا. جو نئے ان کے لیڈر ہیں انڈر 19, صرف چیخو پکار, الزامات اور ڈرامائی انداز سے تقریروں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. وزیر داخلہ نے بتایا کہ امجد صابری کے قاتلوں اور چیف جسٹس کے صاحبزادے کا جلد سراغ لگا لیا جائے گا. ایک کیس میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے
और दूसरे में अभी इब्तदाई मराइल में है तमाम तफ्तीश। वफाकी वजीर दाखिला ने पीटीआई कप्तान को मशवरा दिया कि वो बिलावल को कंटेनर पर साथ बेशक बैठाएं, मगर पहले इनसे असासों का ऐलान करवा लें। इनका कहना था कि करप्शन की तहकीकात इंतहाई मुश्किल है। कैमरामैन वसीम अहमद के साथ कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब वक्त हुआ है न्यूज अपडेट का। सऊदी अरब में कल ईद होगी या 30वां रोजा? सरकारी ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का दौरा मीरान शाह, बन्नू में टीडीपीज़ के साथ इफ्तार, मुतासरीन की घरों को वापसी से मुतालिक ब्रीफिंग। और इस्लामाबाद में शहरियों को लूटने वाला 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार, 4 पिस्तौल, गोलियां, जाली नंबर प्लेट वाली 2 गाड़ियां बरामद।